انہوں نے ترقی پسند شاعری کو بہت، بلکہ ادب کے اندر جتنی کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کی ہے، اور اس کے اثرات غزل پر بھی مرتب ہوئے ہیں. گو کہ جب نظم نگاری شروع ہوئی تو 7-8-10 سال کے عرصے میں جو ہے وہ غزل تھوڑی سی پیچھے چلی گئی، لیکن اس کے بعد غزل جب پھر دوبارہ جب سامنے آئی تو اس کی حیت بالکل چینج ہو چکی تھی. یعنی ترقی پسند شاعری کے اثرات ایسے پڑے کہ ایک جدید غزل بن کے سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجید امجد کے ہاں جو شاعری ہے نظم کے اندر وہ جدید ترقی پسند تو ہے ہی، لیکن جتنے انہوں نے مسائل سماجی مسائل کو سامنے لایا ہے وہ دوسروں کے ہاں اتنی طاقت کے ساتھ نہیں آیا جتنا مجید امجد کے مجھے محسوس ہوا ہے. ٹھیک، کچھ کلام سنتے ہیں آپ سے جی، اور پھر مزید گفتگو کریں گے. کس سے آغاز کرنا چاہیں گے بزم شاعری کا؟ میں 2 شعر پہلے غزل سے پہلے. جی بالکل، ارشاد. کہ نگاہ سوز یہ کس پہ تمہارے پہرے ہیں، واہ. نگاہ سوز یہ کس پہ تمہارے پہرے ہیں، تمام لوگ ہیں اندھے تمام بہرے ہیں. واہ. اور ہمارے شہر کا قاتل وہاں پہ ٹھہرا ہے، ہمارے شہر کا قاتل وہاں پہ ٹھہرا ہے، ہمارے شہر کے منصف جہاں پہ ٹھہرے ہیں. واہ 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 واہ. غزل کے 5 اشعار دیکھیے. جی ارشاد. کہ وہ نفرتیں جو لہو پی کے پلتی رہتی ہیں، وہ نفرتیں جو لہو پی کے پلتی رہتی ہیں، وہی خلوص کے کپڑے بدلتی رہتی ہیں. واہ. میں جب بھی حبس کے عالم میں سانس لیتا ہوں، میں جب بھی حبس کے عالم میں سانس لیتا ہوں، ہوائیں دور کھڑی ہاتھ ملتی رہتی ہیں. واہ واہ واہ. اور سمندروں کی عنایت سے سیل زر کے سبب، سمندروں کی عنایت سے سیل زر کے سبب، زمین کی کوکھ سے پیاسیں ابلتی رہتی ہیں. واہ. اور تمہارے شہر کے تیور میں بھانپ لیتا ہوں، تمہارے شہر کے تیور میں بھانپ لیتا ہوں، میرے خلاف جو لہریں نکلتی رہتی ہیں. واہ. اور زمین کے دوش پہ سورج ہوں روشنی کی طرح، زمین کے دوش پہ سورج ہوں روشنی کی طرح، میرے وجود سے راتیں پگھلتی رہتی ہیں. واہ واہ کیا کہیں. واہ. ایک غزل اور عطا کیجیے گا پھر ہم بات کرتے ہیں مزید. غزل کے 5-6 اشعار. ارشاد. کہ پرانے زخم کرے دوں لہو نکالوں کچھ، واہ. پرانے زخم کرے دوں لہو نکالوں کچھ، قلم یہ ہاتھ کروں اور پھر بنا لوں کچھ. واہ واہ. پرانے زخم کرے دوں لہو نکالوں کچھ، قلم یہ ہاتھ کروں اور پھر بنا لوں کچھ. میری زباں کو یہ موقع جو دے دیا اس نے، میری زباں کو یہ موقع جو دے دیا اس نے، میں ساری بات کہوں یا کہ پھر چھپا لوں کچھ. واہ واہ. اور پھر اس کے بعد واہ. مجھے دار پہ چڑھا دینا، پھر اس کے بعد مجھے دار پہ چڑھا دینا، ذرا سی دیر رکو سر کو میں سجا لوں کچھ. واہ. اور تمام عمر رہا زاہدوں کی محفل میں، تمام عمر رہا زاہدوں کی محفل میں، چلو یہ بار ندامت بھی اب اٹھا لوں کچھ. واہ واہ. اور سنا ہے آگ میرے گھر میں رہنے آئی ہے، سنا ہے آگ میرے گھر میں رہنے آئی ہے، میں اس کے واسطے تنکے یہاں بچھا لوں کچھ. واہ واہ. واہ. سنا ہے آگ میرے گھر میں رہنے آئی ہے، واہ واہ. میں اس کے واسطے تنکے یہاں بچھا لوں کچھ. اور مجھے بھی شوق ہے زہراب غم کو پینے کا، واہ. مجھے بھی شوق ہے زہراب غم کو پینے کا، شہاب سوچتا ہوں میں بھی سانپ پالوں کچھ. واہ. مجھے بھی شوق ہے زہراب غم کو پینے کا، شہاب سوچتا ہوں میں بھی سانپ پالوں کچھ. کیا کہیں. بہت خوب. پھر کچھ گفتگو کی طرف آتے ہیں. چونکہ نظم نگاری پر گفتگو چل رہی ہے تو ایک سوال ہم آپ سے کرتے چلیں. ہم اپنے پروگرام میں بار بار یہ بات کہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سنتے ہیں کہ جتنے نئے لکھنے والے آ رہے ہیں وہ سب نظم اور نثر کی طرف ان کی توجہ رجحان بہت کم ہے، اور سب کے سب غزل کی طرف
زیادہ ان کی توجہ رہتی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے, اور آپ خود نظم کہتے ہیں یا غزل پہ گزارا ہے؟ نہیں, نظمیں میں نے کہی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے میں نے غزلیں ہی کہی ہیں. مگر نظمیں بھی کہیں. جی, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ پتہ نہیں میں تو بیان کر سکوں یا نہیں کر سکوں, لیکن میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے کہ جو اثر جو ایک غزل چھوڑتی ہے, نظم کا وہ جو اثر ہے, میں سمجھتا ہوں وہ وقتی ہے. اور جتنی طاقت جو ہے وہ غزل کے ہاں ہے, نظم کے ہاں مجھے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ نظر نہیں آتی ہے, لیکن غزل جو ہے وہ آپ بہت دیر تک اس کا اثر رہتا ہے. ایک شعر آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک نظم کی اگر بات کریں کہ کہیں آپ نے حوالہ دینا ہو, نظم کا حوالہ نہیں دے سکتے, آپ دیں گے بھی تو آپ کو صرف بیچ میں سے ایک دو اس کے جو ہے مصرعے دینے پڑیں گے. لیکن آپ جب غزل کی بات کرتے ہیں, غزل کے 2-3 اشعار یا جہاں کہیں بھی آپ کہیں کوئی ایگزام دے رہے ہیں, پیپر دے رہے ہیں. اثر سے کیا مراد ہے آپ کی, ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. اثر یہ ہے کہ یعنی دیر تک اس کی بات جو رہتی ہے, مثال کے طور پر کوئی بات آپ کر رہے ہیں کہیں پہ, تو آپ حوالہ شعر کا دیں گے, آپ نے کہیں نظم کا حوالہ نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی شعر کے اندر جو وزن ہے یا شعر کے اندر جو تاثیر ہے وہ دیر پا ہے بنسبت نظم کے. گفتگو کی حد تک نا, یا کتاب میں بھی؟ کیونکہ اگر کتاب میں بھی تو پھر ابھی جو آپ نے اتنے سارے نظم نگاروں کے نام لیے وہ سب اپنی نظموں کی بدولت زندہ ہیں. نہیں, زندہ ہے بالکل, میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ جو ہے نظم جو ہے وہ اس کو ہم رد کر رہے ہیں, یا میں کون ہوتا ہوں رد کرنے والا. لیکن یہ ہے کہ میرا ایک ذاتی رائے ہے کہ چونکہ میرا جو پسندیدہ وہ کیا کہتے ہیں صنف ہے وہ غزل ہے, ظاہر ہے میں اسی کی وہ بات کروں گا. نظم میں نے کہی ہے, اور دوسروں کی اگر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ظاہر ہے وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں. غزل کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ غزل ظاہر ہے کہ بہت آسان صنف بھی اور سب سے مشکل بھی. شاید مزاج ہی غزل کا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے میں تھوڑا سا پابند رہنے کا عادی ہوں, اور ٹھیک ہے نظم جو ہے وہ بھی پابند ہے, اس کے علاوہ آزاد نظمیں بھی ہیں. غزل کچھ زیادہ ہی پابند ہے, اور جو ہے تو بس غزل کا جو اس لیے مزاج بھی تھا میرا غزل کہنے کا, تو اس لیے پھر یعنی یہ صنف آپ کو اپنے مزاج سے زیادہ قریب محسوس ہی. بس صحیح. مزید کلام سنتے ہیں, پھر آپ سے کچھ اور گفتگو کریں گے. دو شعر پہلے. ارشاد. ہر ستم سہتے رہے, بات مگر کرتے رہے. ہر ستم سہتے رہے, بات مگر کرتے رہے. بزم شاعری کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا؟ جی. ہر ستم اب واضح ہو جائے گا مطلب.